الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سورۃ الحجر کی یہ آخری آیت ہے. 99 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے. آیت نمبر 99. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوب عبادتیں کرنے کا حکم دیا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور عبادات پر دوام کرنے کا حکم بھی دیا ہے. عبادت کرنی ہے، بھرپور طریقے سے عبادات کرنی، اور پھر ان عبادات پر آپ نے دوام رکھنا ہے. ہمیشگی کے ساتھ اپنے رب کی آپ عبادت کریں. یہ ہمیشگی کتنی ہونی چاہیے؟ اعمال پر، عبادات پر ہمیشگی، اس کا دورانیہ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا ہے. 1 مہینے کے لیے، یا 1 ہفتے کے لیے، یا 1 سال کے لیے، یا صرف رمضان میں، یا چند سالوں کے لیے نہیں. حتیٰ یأتیک الیقین. پوری زندگی آپ نے اعمال پر ہمیشگی اختیار کرنی جب تک کہ آپ کو وفات نہیں آ جاتی. اس دنیا سے جب تک آپ رخصت نہیں ہوتے، آپ نے رب العالمین کی عبادات میں ہمیشگی اختیار کرنی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے، اور اس حکم کے اندر جو حکمتیں ہیں، ان حکمتوں میں جو بنیادی چیز ہے وہ امت کے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ رب العالمین کو عبادات پر جو ہمیشگی ہے یہ عمل انتہائی محبوب ہے. اور عبادات پر ہمیشگی والا جو عمل ہے، نماز کی عبادت ہو، نفلی صدقات کی عبادت ہو، نفلی روزے رکھنا ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، صبح شام کی اذکار، یا اللہ رب العالمین کا مختلف اوقات میں ذکر، جتنی بھی عبادات، ان عبادات پر جب بندہ ہمیشگی اور دوام اختیار کرتا ہے، اس بندے کو رب العالمین کی طرف سے بڑی برکتیں ملتی ہیں، بڑے فوائد اور ثمرات اللہ رب العالمین نے ان عبادات کے اندر رکھ دیے ہیں، جن عبادات میں ایک انسان ہمیشگی اختیار کرتا ہے اور اپنی پوری زندگی کا ایک لازمی حصہ بناتا ہے. صحیح مسلم کے اندر جس حدیث کا مفہوم صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل. تمہارے رب کو تمہارے وہ اعمال بڑے ہی محبوب ہیں جن اعمال پر تم ہمیشگی اختیار کرتے ہو، چاہے وہ اعمال تھوڑے ہی ہوں، لیکن اگر تم ان میں تسلسل اختیار کرتے ہو، پوری زندگی کے لیے تم ایک سلسلہ بنا لیتے ہو اپنے لیے، اور اس پر تم عمل کرتے رہتے ہو، یہ عمل تمہارے رب کو بڑا ہی محبوب ہے. اعمال پر ہمیشگی اور دوام. آج کے اس خطبے میں ہم اس موضوع پر تذکرہ کرتے ہیں، اس کی کس قدر ہمیں ضرورت ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں، اور اس ہمیشگی کو چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں. ہم ان باتوں پر آج گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو جائے، آخرت کی اصلاح ہو جائے، ہمارے اس دنیا کی بھی اصلاح ہو جائے، ہمارے ایمان کی اصلاح ہو جائے، تاکہ ہمارے ایمان نکھر جائیں. شیطانی وسوسوں سے بچنے کا اس چیز میں علاج ہے، شیطان کے حملوں سے بچنے کا اس چیز کے اندر علاج ہے. سیدنا عیسیٰ بن مریم نے جب ان کی والدہ مریم علیہ السلام انہیں گود میں لے کر آئی، لوگ حیران ہوئے، سوال کیا، خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، بچے کی طرف اشارہ دیا، بچے نے گفتگو کرنا شروع کر دی.
بچے نے عیسیٰ بن مریم نے بتایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اور پھر جو باتیں اس وقت کی بڑی قیمتی باتیں تھیں، ان قیمتی باتوں میں یہ الفاظ بھی ہیں سورہ مریم کے اندر موجود ہیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں رب کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت بھی عطا کی ہے، اور ابھی بچپن سے ہی میں تمہیں بتاؤں، مجھے جو اللہ رب العالمین نے شریعت اور دین دی ہے اس میں اللہ نے مجھے بھی اس چیز کا پابند کیا ہے کہ میں پوری زندگی جب تک میں زندہ رہوں گا، اس دنیا میں رہوں گا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہوں گا اور نمازیں بھی پڑھتا رہوں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، حکم دیا ہے میرے رب نے مجھے نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ یعنی اعمال پر دوام یہ انبیاء کی صفات میں سے ہے۔ ہر وہ نیکی رب العالمین کو محبوب ہے، یہ بات یاد رکھیے، ہر وہ صفت رب العالمین کو محبوب ہے جو صفت جو نیکی انبیاء کی سیرت میں پائی جائے۔ یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے، جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں ہمیں ترجمہ بھی آتا ہو یا ہم ترجمہ بھی پڑھتے رہیں، انبیاء کی سیرت پر تب ہم تجزیہ کریں اور ان کی صفات جو رب العالمین نے پورے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہیں ان صفات کو جمع کریں، بڑی پیاری صفات ہیں۔ انبیاء کے نقش قدم پہ چلنا، ان کی صفات کو اپنانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ تو انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت نیکیوں پر، نوافل پر، عبادات پر ہمیشہ کی اختیار کرنا۔ ہم نے بھی سوچنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، روزمرہ کی عبادات، رب العالمین کے فرائض اور اس کے ساتھ جن نوافل کا ہم اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار اگر ہم کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہم نے اپنے لیے کچھ صدقہ نکالنا اگر مختص کر دیا ہے، آیا ہم ان میں ناگا کرتے ہیں یا ہمیشگی کرتے رہتے ہیں؟ نوافل، رات کی تہجد، اشراق یا چاشت، یہ ساری چیزیں، یا ہر مہینے کے نفلی روزے ہم نے کتنے مقرر کیے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید کا ایک حصہ آیا ہم ہر مہینے میں ایک دور مکمل کرتے ہیں؟ کسی نے اگر ایک پارہ اپنے لیے مقرر کیا ہوا ہے تو وہ ہر مہینے میں قرآن کا ایک دور مکمل نکالتا ہے، سال میں اس کے 12 دور مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس پر اپنی ہمیشہ کا ہم جائزہ لیں۔ مصروفیات دنیا کی اگر اتنی ہیں، پورا ایک پارہ تلاوت نہیں کرتے تو آدھا پارہ ہم اپنے لیے فکس کر دیں اور پھر دیکھیں، اپنا تجزیہ کریں، کیا یہ تسلسل میرا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ ان اعمال پر جو ہمیشگی ہے اس کے بڑے ثمرات ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ہم نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ واقعات بے شمار ہیں، صحابہ کرام کی زندگی بھی ہم بطور نمونہ سامنے رکھ سکتے ہیں، وہ کس قدر نیکیوں پر دوام کرتے تھے۔ چند واقعات آج کے خطبے میں انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن جب فتح ہوا، مسلمان جب غالب ہوئے، 2 بڑے صوبے تھے یمن کے، ایک صوبے پر، ایک حصے پر گورنر بنایا نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ دوسرے صوبے پر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کیا۔ دونوں صحابی جب اپنے علاقے میں نگرانی کے طور پہ جب ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے تو پھر مل بھی لیتے تھے، ملاقات بھی کر لیتے تھے۔ ملاقات کے وقت جو گفتگو ہوتی تھی، صحیح بخاری کے اندر ان کی ایک ملاقات کا ذکر ہے، جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آئے
دیکھا کہ ایک آدمی کو زنجیروں سے رسیوں سے باندھا ہوا ہے۔ پوچھا معاذ بن جبل نے، ابھی سواری پر سوار ہے، اپنے خچر پر سوار ہے، جب قریب آئے ابھی سواری سے اترے نہیں، پوچھا اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ جو آدمی جس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے کیوں باندھا ہوا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ پہلے یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا، دوبارہ پھر یہ اسلام سے مرتد ہو چکا ہے، ہم اس سے توبہ کروا رہے ہیں، یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم نے اس کو بتایا ہے کہ تو پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا، کہ دین اسلام میں مرتد کی سزا قتل۔ کہا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر اللہ رب العالمین کی شرعی حد میں اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہو اے ابو موسیٰ؟ فرمایا آپ اترے تو صحیح، پر حد نافذ کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا انزل حتی یقتل، جس زمین پہ رب العالمین کی شرعی حد نافذ نہ ہوئی ہو اور اللہ رب العالمین کا حق واجب ہو چکا ہو، شرعی حد واجب ہو چکی ہو اور وہ نافذ نہ ہو، ایسی زمین پر میں اپنا پاؤں رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ایسی زمینوں سے اللہ رب العالمین برکتیں اٹھا دیتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے، وہاں اللہ کا غصہ اترتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے اہل علاقہ پر۔ فرمایا میں پاؤں بھی نہیں رکھوں گا اس علاقے میں جب تک اس مرتد کو قتل نہ کیا جائے، رب العالمین کی شرعی حد نافذ نہ کی جائے۔ یہودی سے پھر پوچھا گیا، وہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کی گردن ماری گئی، اسے قتل کیا گیا، اللہ کی شرعی حد نافذ ہوئی۔ اب اپنی سواری سے معاذ بن جبل اترتے ہیں۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے رب العالمین کے دین کو، جہاں جن علاقوں میں جس سرزمین پر رب العالمین کا قانون نافذ ہو، دین اسلام کی شرعی حدود نافذ ہوں، ان پر عمل کیا جاتا رہے، وہاں بڑی برکتیں اور بڑی خیر ہوتی ہیں۔ جہاں شرعی حدود نافذ نہ ہو وہاں برکتیں اٹھ جاتی ہیں، وہاں پھر لوگوں کے اندر بے سکونی رہتی ہے، اطمینان اور سکون کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں مختلف عذابوں سے دوچار کرتا ہے۔ وطن عزیز پاکستان، جو دین اسلام کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، افسوس آج ہمارے اس پیارے ملک کے اندر جو اللہ سے معاہدہ کر کے زبان کر کے ہمارے بڑوں نے لیا تھا، آج ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہیں جو اللہ رب العالمین کی شرعی حدود نافذ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ افسوس، آپس میں کرسی کے حصول کے لیے تو لڑ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے دین کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ مہنگائی کا طوفان جو تیزی سے چل رہا ہے، جس کا نقصان ہم سب برداشت کر رہے ہیں، امن اور سکون کے لیے ہم ترس گئے ہیں، خوف کی جو کیفیت ہے، انارکی کے جو حالات ہیں ملک کے اندر، ایک بے یقینی کی کیفیت ہے۔ جتنے بھی معاملات ہیں یا حکومتی ادارے ہیں، کوئی بھی ادارہ جس پر جو ذمہ داری رکھی ہوئی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقت پر ہم صحیح معنی اپنی ضروریات کے لیے پانی کے قطرے کے لیے بھی کبھی ترس جاتے ہیں، کھانے پکانے کے لیے وقت ایسا آتا ہے کہ گھروں میں گیس آنا بند ہو جاتا ہے، لوڈ شیڈنگ کی صورت میں، اس کے علاوہ ہر وقت جو بجلی کی وجہ سے جو پریشانیاں ہیں، ہم جلد بازی کر کے باپڈا والوں کو گالیاں تو دیتے ہیں، اپنے اعمال کا بھی جائزہ نہیں لیتے اور اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا بھی جائزہ نہیں لیتے۔ اصل جو وجوہات ہیں ہم ان پر غور نہیں کرتے۔ بہرحال یہ ایک ضمناً تھوڑی سی وضاحت تھی کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم تو پریشان ہیں، باقی معاملات کی وجہ سے، لیکن اصل جو حل ہے اس کی طرف کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس یہودی کو جب قتل کیا گیا، سیدنا معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ہم بھی آپس میں بیٹھتے ہیں،
حال احوال معلوم کرتے ہیں، طبیعت کیسی ہے، کاروبار کیسے چل رہا ہے، بچے تعلیم میں کہاں تک پہنچے، اپنے بڑے بیٹے کو کون سے کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ دلایا، وغیرہ وغیرہ۔ صحابہ کرام کے موضوعات یہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے موضوعات اللہ رب العالمین کی عبادات، دین، رات کا قیام، قرآن مجید کی تلاوت کتنی کرتے ہو، کس طرح کرتے ہو، یہ موضوع ہوا کرتا تھا۔ یہی گفتگو ہوئی دونوں صحابہ کرام۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ابو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آپ بتائیے آپ قرآن کس طرح ختم کرتے ہو؟ فرمایا میں نے جو قرآن کا حصہ اپنے لیے مقرر کیا ہوا ہے، دن کا وقت مل جاتا ہے تو میں دن کے وقت پڑھتا رہتا ہوں اور رات کے وقت قیام اللیل میں پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ بتائیں۔ فرمایا میں رات میں بھی پڑھتا ہوں کچھ حصہ اور دن میں بھی۔ رات کو جب سوتا ہوں اس لیے تاکہ قیام اللیل کے لیے میں تازہ دم ہو کر فریش ہو کر اٹھوں، اپنی اس نیند میں بھی میں رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ میں سوتا بھی اس لیے ہوں کہ رب کی عبادت کے لیے چاق و چوبند ہو جائے۔ یہ گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اس گفتگو سے پتہ چلا صحابہ کرام نے اپنی نفلی عبادات میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے قرآن مجید کا ایک حصہ مقرر کیا ہوا تھا کہ روزانہ رات دن میں ہم نے اتنا قرآن لازم پڑھنا ہے جو کہ ہم پڑھتے رہیں گے۔ اس عمل میں بڑی خیر ہے، اس عمل میں بڑی برکتیں ہیں۔ ہم روحانی طور پر بیمار ہیں، ہم سب بیمار ہیں۔ شیطان ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہے، شیطان تسلسل کے ساتھ ہمارے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، لیکن عبادات اور ذکر و اذکار اور وظائف میں ہم تسلسل اختیار نہیں کر پاتے۔ ہم اپنے موڈ پر، اپنی ثوابدید پر، اپنی فراغت کو دیکھ کر پھر عبادات کرتے ہیں، اسی لیے شیطان ہمارے اوپر حاوی۔ دشمن لڑ رہے ہوں اور ایک دشمن پے در پہ تابڑ توڑ حملے کے اوپر حملے کرتا جا رہا ہو، سامنے والا غفلت کی نیند سویا رہے، کبھی موڈ ہوا تو اٹھ کے دفاع کر لیا اور ایک آدھ تیر پھینکا پھر سو گیا، ظاہر ہے یہ دشمن مار ہی کھائے گا۔ شیطان کے متعلق جو قرآن و حدیث میں لوگوں کو گمراہ کرنے کا جو عمل بتایا گیا ہے، شیطان کس طرح گمراہ کرتا ہے، کس طرح انسان کے ساتھ یہ چپکا ہوا ہے، آپ پڑھیں گے آپ کے علم میں بات آئے گی۔ یہ ہمیشہ کے لیے شیطان وقف ہو چکا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کا۔ شیطان اس کے چیلے ہر انسان کے ساتھ مستقل، ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے انہیں ڈھیل بھی دی ہوئی ہے اور وہ تلازم کیے ہوئے چپکا ہوا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، روزانہ رات کو اس پر گرہیں باندھتا ہے، تھپکیاں دیتا ہے اور نمازوں کو پڑھنے سے روکتا ہے۔ صبح گھر سے نکلتا ہے، شیطان اس کو گمراہ کرنے کے لیے ساتھ ہے۔ کاروبار میں جا کر دکان پر کرسی میں کاؤنٹر پر بیٹھتا ہے، شیطان کئی طرح کی لالچیں لاتا ہے۔ مسجد کی طرف جانے کا ارادہ ہو، شیطان بڑا زور لگاتا ہے میں اس کی نماز ضائع کروا دوں۔ گھر میں آئے، شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اگر مسلسل تسلسل کے ساتھ ذکر و اذکار ہیں، گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہے، پھر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہوا، بسم اللہ کہا، شیطان پھر بھاگ جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھا تو پھر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تسلسل کے ساتھ عمل ہے تو شیطان کا اثر ہوگا، تسلسل نہیں ہے تو شیطان ہمارے اوپر غالب آ جائے۔ باہر نکلتے وقت کی دعائیں، صبح کے وقت کے اذکار، شام کے وقت کے اذکار، سوتے وقت کے اذکار، ان تمام معاملات میں دوام اور تسلسل ہے تو پھر ہم محفوظ ہیں۔ اگر دوام اور تسلسل نہیں ہے تو پھر ہم محفوظ نہیں۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر جب دوائی دیتے ہیں، بالخصوص جو مستقل رہنے والی بیماریاں، ہمیشہ جو مستقل مریض ہارٹ پیشنٹ ہیں یا ذیابیطس کے مریض ہیں، ایسے مریضوں کو جو گولیاں کھانی ہوتی ہیں، اپنے ڈوز جو لینے ہوتے ہیں صبح یا شام یا نہار منہ لینے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کتنی تاکید سے کہتا ہے کہ کبھی ایک وقت بھی ناگا نہیں کرنا، ناگا کرو گے پھر بیمار پڑ جاؤ گے۔ ہم جسمانی صحت کے لیے جس طرح اپنی دوائیاں تسلسل کے ساتھ وقت پر کھاتے ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے اپنی روح
کے حفاظت کے لیے، روحانی صحت کے لیے بھی رب العالمین کے جو اذکار اور وظائف ہیں، نیکیاں ہیں، ان نیکیوں پر دوام کریں تاکہ ہماری روح بیماریوں سے نکل جائے۔ انتہائی ضروری اور لازم۔ اگر کسی مریض کا ایک وقت کا ڈور مس ہو جائے وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ذکر و اذکار، نوافل، قرآن مجید کی تلاوت، ان ساری چیزوں کے جو اعمال ہیں اگر ہم ان کو چھوڑنا شروع کر دیں، شیطان پھر غالب آ جائے گا اور ہماری روح پھر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اعمال میں تسلسل ہو، فرمایا چاہے وہ تھوڑا، اس سے مراد یاد رکھیں نوافل، کیونکہ فرض تو مستقل دین اسلام نے مقرر کر دی، ان میں کمی بیشی کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ فرائض میں کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی، فرائض میں کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی، اختیار رب العالمین نے نہیں دیا ہے۔ روزانہ کی 500 نمازیں، سال میں رمضان مبارک کے مہینے کے روزے، ہر سال نصاب تک اگر مال پہنچ چکا ہے تو زکوٰۃ، زندگی میں ایک دفعہ حج فرض۔ تو یہ جو فرائض ہیں ان میں کمی بیشی کا کوئی تصور نہیں۔ یہ جو حدیث ہے کہ رب العالمین کو تمہارے وہ اعمال محبوب ہیں جن پر تم ہمیشہ اختیار کرتے ہو، چاہے وہ تھوڑے، اس سے مراد نوافل، فرائض نہیں۔ فرائض ایک وقت کا بھی کوئی ایک بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ ان نوافل پر اگر ہمیشگی اختیار کی جائے، آپ دیکھیں پہاڑوں سے جو چشمے پھوٹتے ہیں یا پہاڑوں سے گرنے والا پانی یا ایک ایک قطرہ جو تسلسل کے ساتھ مسلسل کسی پتھر پہ گرتا رہے، چند مہینوں کے بعد اس پتھر پر بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ یہ تسلسل کا عملی نتیجہ ہے جو ظاہری اثر ہم دیکھتے ہیں۔ یہ تسلسل کا ظاہری اثر، پانی کا ایک قطرہ جو مسلسل پتھر پر گرتا رہے، اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو ایک انسان، ایک مومن جو اپنے لیے کوئی وظیفہ، کوئی ذکر، قرآن مجید کی تلاوت یا صدقات یا رات کو تہجد، چاہے 2 رکعات ہی ہوں، تسلسل کے ساتھ پڑھتا رہے، اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، دلوں کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، یہ مردہ دل دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، تسلسل کی برکتیں ہیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ نماز کی برکتیں یہ ہیں کہ یہ گناہ اور فحش کاری سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے یہ نماز۔ کون سی نماز؟ جس میں تسلسل ہو، فرائض کے ساتھ انسان نوافل کا بھی اہتمام کرے، تسلسل کرے، اپنی زندگی میں فرق محسوس کرے گا، سکون اور اطمینان محسوس کرے گا، نیکیاں کرنے پر اسے خوشی ملے گی، گناہ سرزد ہو جائے یہ مایوس ہو جائے گا، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یہ ایمان کی علامت ہے اور دلوں کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ حدیث میں بھی ہے، فرمایا اذا اسرتک حسنتک واساءتک سیئتک فانت مومن، فرمایا یہ بھی ایمان کی رمق کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تجھے نیکی کی توفیق دے، نیکی کرنے کے بعد تجھے خوشی ہو کہ اللہ کی توفیق سے میں نے عمل کیا، اور اگر تجھ سے گناہ ہو جائے تو تو افسردہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، یہ علامت ہے تیرا ایمان ابھی زندہ ہے، دل میں ابھی ایمان کی رمق باقی ہے۔ دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے نوافل پر ہمیشگی ضروری ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، صحیح مسلم کے اندر ان کی روایت آتی ہے، ان کے شاگرد روایت کرتے انبسا، اور پھر انبسا کے شاگرد سیدنا عمرو بن اوس، سیدنا عمرو بن اوس کے شاگرد سیدنا نعمان بن سالم، یہ تینوں کبار تینوں تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ سند کا تسلسل ہے۔ ام حبیبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث روایت کرتی ہے، وہ حدیث روایت کرتے ہیں انبسا
अंबसा से वो हदीस रिवायत करते हैं अमर बिन औस से वो हदीस रिवायत करते हैं नुमान बिन सालिम। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने सुना प्यारे पैगम्बर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिसने रोज़ाना 5 वक्त के फ़राइज़ के साथ 12 रकात नवाफिल पढ़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके लिए जन्नत में एक महल तैयार करता है, जिसे हम सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। सुन्नत रवातिब भी इसे कहा जाता है। फजर से पहले 2 रकात, ज़ोहर से पहले 4 रकात, 2-2 रकातें अलहदा पढ़ना बेहतर और मुस्तहब। कभी कभार एक सलाम के साथ 4 रकातें एक साथ पढ़ी जा सकती हैं। ज़्यादा बेहतर दोनों सलामों के साथ 2-2 रकातें अलहदा पढ़ना। फिर ज़ोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात, ये कुल 12 रकात बनती हैं। जिसने दिन में इसका एहतमाम किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके लिए जन्नत में एक महल बनवाता है। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मा तरक्तुहुन्ना मुद्दु समीतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये हदीस रिवायत कर रही है अपनी शागिर्द अंबसा, जो इनके भाई भी हैं, अंबसा इनके भाई अंबसा बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अपने भाई को रिवायत बता रही है। अंबसा बताया कि भाई, मैंने अल्लाह के रसूल अपने खावंद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दिन से हदीस सुनी, आज तक जब आपको हदीस सुना रहे, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैंने 12 रकात अदा ना की। ये था तसल्सल सहाबा किराम, रोजाना ये 12 रकात में जरूर पढ़ती। यानी एक मोमिन आखिरत की जो भलाइयाँ हैं, आखिरत का जो अजर व सवाब है, उसके हुसूल का लालची होता है। अल्लाह को ये लालच, ये हिर्स, ये तमा महबूब है कि मेरा बंदा आखिरत की नेकियों के हुसूल का लालची हो, उसमें तमा रखे। हत्ता कि मस्जिद में से एक तिनका उठाए, दिल में ये नीयत रखी, अल्लाह मुझे इस तिनके उठाने का भी तू सवाब देना, मैं आखिरत में तेरे सवाब का मोहताज हूँ, और उसका लालची। अल्लाह को ये लालच महबूब। यानी रोज़ाना एक महल बनवाएं, साल में अगर 360 दिन है, ये अज़म बनाएं, अपनी मंजिल बनाएं, टारगेट बनाएं, हर साल मैंने अपने रब की जन्नत में 360 महल्लात तैयार करवाने। लालच तो वहाँ की है। फरमाया अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, फकूनू मिन अबनाइल आखिरह, फरमाया कुछ लोग दुनिया के पुजारी होते हैं, कुछ लोग आखिरत के मुतलाशी होते हैं, तुम आखिरत के मुतलाशी बन जाओ, आखिरत के हरीस बन जाओ। सही बुखारी के अंदर उनका मक़ूला मौजूद है, फकूनू मिन अबनाइल आखिरह, आखिरत के हरीस बन जाओ। कि फिर भाई जब रिवायत कर रहे अपने शागिर्द अंबसा बिन अबी सुफियान, जब फिर कुछ अरसे के बाद ये रिवायत आगे बयान करते हैं, तो अमर को कहते हैं, अमर मुझे मेरी बहन उम्मुल मोमिन ने हदीस बयान फरमाई, मा तरक्तुहुन्ना मुन्ज़ु समीतुहुन्ना मिन उम्मे हबीबा, मैंने जब से ये हदीस सुनी है रोज़ाना ही इन 12 रकात का एहतमाम किया, रोज़ाना। और ये हदीस यहाँ इस सही मुस्लिम की रिवायत में एक बहुत बड़ा सबक भी मौजूद है कि नेकियों पर नवाफिल में दवाम की बरकतें कितनी हैं। ये हदीस सैयदना अंबसा रहमहुल्लाह उम्मे हबीबा के भाई और शागिर्द उस हालत में बयान कर रहे हैं, फी मरहिल्लती मात, जिस बीमारी में फौत हो गए। अमर बयान करते उनके शागिर्द, मुझे मेरे शेख ने ये हदीस बयान की उस बीमारी में जिस बीमारी के बाद उठे नहीं, फौत हो गए थे। यानी तसलसल ऐसा रखा कि बीमारी की हालत में भी वो नवाफिल पढ़ रहे थे। इसमें एक और सबक है, खुशखबरी है, जो इंसान इन नवाफिल का एहतमाम करता है उनका खात्मा भी खूबसूरत होता है, खात्मा खैर पर होता है। इंसान जिस चीज़ पर ज़िंदगी गुजारता है, बिलखुसूस दवाम इख्तियार करता है, उसका खात्मा भी उसी चीज़ पर होता है। नेकियों पर, नवाफिल पर दवाम की बरकतें ये भी है, खात्मा खैर पर।
کبھی کیا کبھی نہیں کیا، اس کے خاتمے کی گارنٹی نہیں۔ تسلسل کرنے والے کی یہ گارنٹی ہے کہ خاتمہ اسی نیکی پر ہوگا۔ کہ عنبسہ رحمہ اللہ تسلسل ایسا اختیار کیا، اسی حالت میں وفات ہو گئی۔ حدیث آخری عمل بھی احادیث بیان کرنا، عبادات کرنا۔ پھر شاگرد نے بھی یہی سبق سیکھا۔ آگے پھر عمر بھی یہی بیان کرتے ہیں، عمر بن اوس، وہ کہتے ہیں میں نے بھی جب سے اپنے شیخ عنبسہ سے یہ روایت سنی، اپنے شاگرد نعمان بن سالم کو بتا رہے ہیں، جب سے میں نے ایک دن بھی ان 12 رکعات میں سے ایک رکعت بھی نہیں چھوڑی، روزانہ ان 12 رکعات کا اہتمام کیا ہے۔ پھر نعمان بن سالم شاگرد کے شاگرد وہ تھے، برکتوں والا دور تھا، صحابہ تابعین کا دور تھا، محدثین تھے، روایت بیان کرتے تھے اور اعمال بھی کرتے تھے، روایت کو زندہ کرنے کے لیے عمل بھی تھا ان کی زندگی میں۔ نعمان بن سالم کہتے ہیں میں نے بھی اپنے شیخ سے جب یہ حدیث سنی، تب سے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے 12 رکعات میں سے کچھ رکعتیں چھوڑ دی، تسلسل کے ساتھ پڑھتا ہے۔ یہ تسلسل مطلوب ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی محبتیں ملتی ہیں، قربتیں ملتی ہیں، قربتیں ملتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث قدسی، اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فرمایا اللہ خود فرماتا ہے میرا بندہ نوافل پر جب تسلسل کرتا ہے وہ میری قربتیں حاصل کرتا ہے، نوافل پر جب تسلسل اختیار کرتا ہے میری قربتیں حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ مجھے محبوب بن جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ رب کا جو محبوب بن گیا اس کو سب سے بڑا تمغہ حاصل ہو گیا، سب سے بڑی کامیابی حاصل ہو گئی۔ جو رب کا محبوب بن جائے، رب کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے نوافل پر دوام ضروری ہے، بنیادی عمل یہی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں اپنے آگے سنی۔ آپ چل رہے تھے آگے آگے، کسی کے چلنے کی آواز بھی سنی، پاؤں کی آہٹ سنی، پوچھا جبرائیل امین سے جبرائیل یہ کون ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا، چل رہا ہے کوئی ہے؟ بتایا یہ آپ کے غلام اور آپ کے مؤذن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ صبح ہوتی ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں بلال کون سا عمل چھپائے پھرتے ہو؟ کس قدر چھپایا ہوا تھا عمل کو؟ یہ ہے اخلاص، اعمال بھی کرتے تھے، ہمیشگی بھی کرتے تھے، چھپانے کی کوششیں بھی کرتے تھے تاکہ ہم ریاکاری سے بچ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی نہیں۔ بلال کون سا عمل ہے؟ بتایا بلال نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خاص عمل میرے پاس نہیں، بس میں اتنا کرتا ہوں رات کا وقت ہو دن کا وقت ہو، جب بھی میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ فرمایا ہاں بذاک اے بلال تیرا یہ عمل رب کو محبوب ہے، اتنا پسند آ گیا کہ جنت میں تو چل رہا تھا، میرے آگے آگے تو بھی چل رہا تھا، اللہ کو اتنا پسند آ گیا، دوام تھا اس عمل۔ یہ دوام کی برکتیں ہیں، حالانکہ نفل ہے 2 رکعت یا 4 رکعت، لیکن جب جب وضو بناتے نماز ضرور پڑھتے ہیں۔ کتنی برکتیں ہیں ان نوافل میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، صبح شام اور رات کو سوتے وقت کے اذکار میں، جب انسان ہمیشگی اختیار کرے رب کی محبتیں انسان کے اوپر نچھاور ہو جاتی ہیں، بندہ رب کا مقرب ترین بن جاتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد ہمارا جو رویہ اور سلوک ہے اکثر کا اس پر افسوس ہوتا ہے، ہم اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ یہاں تو آج ہم یہ موضوع جس پر گفتگو کر رہے ہیں فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام، ان پر دوام، افسوس کتنے ایسے مسلمان ہیں رمضان کی ختم ہونے کے بعد نوافل پر دوام تو دور کی بات ہے، وہ رب العالمین کے فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں، رب العالمین کے فرائض نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جماعت نکلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ سارے معاملات خرابیاں ہوتی ہیں۔
کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ ہماری زندگیوں میں اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ دلوں کی کیفیت تبدیل کیوں نہیں ہو رہی؟ گناہوں سے نفرت والے جذبات اور کیفیت کیوں نہیں پیدا ہو رہی کہ ہم دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں، موت کی تیاری کریں اور جنت کی خوشبو ہمیں دنیا میں آنے لگے اور جہنم کی آگ کی تپش ہم دنیا میں محسوس کریں؟ یہ کب ہوگا؟ رب العالمین کے حقوق پورے کریں اور پھر نوافل پر ہمیشگی اختیار کریں۔ یہ چیز ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ سورۃ الواقعہ پڑھیں، جب ناکام ہونے والے لوگ جو الٹی جانب جنہیں ہانک کر جمع کیا جائے گا، توق پہنا کر زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، رب العالمین نے ان کا قصور بھی بیان فرمایا ہے، جہنم میں جانے کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، یہ ان کی وجہ ہے۔ رب العالمین کا یہ رحم ہے ہمارے اوپر، بڑی رب العالمین کی رحمتیں ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں، جہاں بھی اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اہل جنت کا، اللہ تعالیٰ نے یہ سبب ضرور بیان فرمایا وہ جنت میں کیوں گئے۔ یہ رب العالمین کی مہربانی ہے، راستہ بھی اللہ نے جنت کا ہمیں بتا دیا۔ جہاں بھی جہنم کے عذاب، اہل جہنم کے عذابوں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اللہ نے وجہ بھی بیان فرمائی ہے، یہ بدبخت اس آگ میں کیوں جل رہے ہیں، ان عذابوں میں مبتلا کیوں ہوئے۔ سورۃ الواقعہ میں جہاں جہنم کے عذابوں کا اس جگہ پر ذکر ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے سبب بھی بیان فرما دیا ہے۔ یہ بڑے گناہوں پر ہمیشگی کرتے تھے، بڑے گناہوں پر ہمیشگی کرتے تھے، کفر، شرک، منافقت، رب العالمین کے فرائض چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کسی شخص نے اگر جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ابھی عید الفطر کے خطبے میں فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی نے صراحت کے ساتھ تنبیہ کی ہے، صراحت کے ساتھ یہ بات، یہی حدیث بیان کی۔ فرمایا کتنے تھے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، رمضان میں خوب عبادتیں کی، لیلۃ القدر کا قیام کیا، نفلی صدقات کیے، قیام اللیل کیا، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ رمضان گزرنے کے بعد وہ بدنصیب نمازیں فرض تک چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا اس حدیث کی روشنی میں جس نے ایک نماز بھی چھوڑی اس نے کفر کیا، اور کفر کرنے سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک نماز چھوڑنے سے رمضان کی یہ ساری عبادتیں وہ اپنی ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم کہاں سے برکتیں حاصل کریں؟ ہماری روٹین تو 11 مہینے جو چلتی ہے، رمضان کو ایک استثنائی صورت ہم دیتے ہیں، وہاں فجر نماز بھی ہے، باقی معاملات بھی ہے۔ رمضان گزرنے کے بعد نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ اگر نمازی ہے فجر نہیں پڑھتے رمضان سے پہلے تو رمضان کے بعد پھر دوبارہ اسی طرح ہماری فجر چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری اصلاح کہاں سے؟ نیکیوں پر جو دوام کی برکت ہے وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس دوام میں بڑی برکت ہے، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں، رب العالمین کی قربتیں تاکہ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ قرآن مجید اپنے لیے ایک حصہ پورا پارہ، 2 پارے، 3 پارے، آدھا پارہ، زیادہ ہی اس قدر مصروف ہے تو ربع، چوتھا حصہ، کم از کم 4 مہینوں میں تو ایک قرآن کا دور ہم مکمل کریں تسلسل کے ساتھ، تاکہ ہمیں برکتیں حاصل ہوں۔ یہ ساری برکتیں دوام سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید آپ دوام کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اثر دلوں پر کیسے ہوتا ہے۔ ہمارا موڈ ہوتا ہے کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، وہ اثر بھی پھر نہیں آتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث فلا ادعهن حتى اموت، صحیح بخاری کی حدیث۔ فرمایا مجھے میرے خلیل، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کی۔ فرمایا مرتے دم تک میں تینوں باتوں پہ عمل کرتا رہوں گا۔ خصوصی وصیت فرمائی تھی، ہر مہینے کے 3 نفلی روزے، اور رات کو سوتے وقت وتر کی رکعت پڑھ کے پھر سونا ہے۔ روزانہ چاش کے وقت کی 2 رکعتیں ضرور پڑھنی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ میں مر جاؤں گا، پوری زندگی جب تک موت نہیں آتی روزانہ ان 3 باتوں پر عمل کرتا رہوں گا۔ میرے خلیل، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ صحابہ کا عمل اس طرح ہوا کرتا ہے۔
نبی علیہ السلام نے یہی وصیت ایک اور صحابی سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی، بالکل اسی تین چیزوں کی وصیت، روزانہ ہر مہینے کے 3 نفلی روزے، روزانہ 50 کی نماز اور رات کو وتر پڑھ کے درود سنیں، نوافل کا ہم اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت، اور 12 رکعت جو سنت موقدہ ہے، اس کے علاوہ ہم 50 اور تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں، کم از کم فجر سے پہلے 2 رکعت بھی رہی، جتنی اللہ توفیق دے، تاکہ جو برکتیں ہیں وہ برکتیں حاصل ہو جائیں۔ دیکھیں ایک آدمی نے ساری زندگی مسجد کے ساتھ تعلق قائم رکھا، اس خوش نصیب کی پھر موت بھی اس حالت میں آتی ہے کہ وہ مسجد کا ذمہ دار تھا، مسجد کا متولی تھا، مسجد کو سنبھالنے والا تھا۔ رات ہی جماعت کی ایک بزرگ شخصیت، جماعت کے خیر خواہ حاجی عمر انصاری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، پوری زندگی مسجد کی خدمت میں لگائی اور مسجد کے معاملات سنبھالتے رہے، بڑی عمر ہو گئی تھی آپ، لیکن مسجد کے ساتھ ہر وقت مسجد میں ہی رہنا، مسجد کے معاملات سنبھالنا، تو اسی مسجد کو آباد کرنے اور معاملہ سنبھالنے والی کیفیت میں ان پر موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بخش فرمائے، ان پہ درجات بلند فرمائے، ان کی بصری لغزشیں معاف فرما دے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک عملی نمونہ ہے، جو انسان اپنی زندگی کو جس عمل کے ساتھ جوڑے گا، اس کی وفات اسی عمل اسی زاویے پر ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کے ساتھ جوڑ دے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تسلسل کے ساتھ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اسی میں بڑی برکتیں ہیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ